ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خواروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام تاریخی حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس پروگرام میں تذکرہ کرتے ہیں جماعت احمدیہ مسلمہ کی خدمات کا جو بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی جماعت احمدیہ نے سر انجام دیں۔ خاص طور پر اس دور کا ذکر کر رہے ہیں جو کہ سلطنت انگلیشیا کا دور ہے، اس میں مسلمانوں کو آزادی سے سانس لینے کا موقع ملا، اور یہ اس وجہ سے تھا کہ اس قوم نے، اس حکومت نے مذہبی آزادی کے اصول کو اپنایا تھا۔ اور یہی وہ دور ہے جب حضرت مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام نے عیسائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور عیسائیت کے منہ زور حملوں کا آپ نے جواب دیا۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ان خدمات کا ذکر قدر تفصیل سے کریں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں مکرم مولانا منور احمد خورشید صاحب اور نصیر احمد حبیب صاحب۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ نصیر احمد حبیب صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت بر صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی عمومی حالت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کا جب آسمان سے رشتہ ٹوٹا تو زمین ان پر تنگ ہو گئی۔ نیل کے ساحل سے لے کے خاک کاشغر تک ایک ایک کر کے اسلامی ممالک کے جو اقتدار کے دیے تھے بجھتے چلے گئے، اور ترکی ایک آخری شمع رہ گئی تھی جو آخری ہچکیاں لے رہی تھی۔ 1857 کے بعد انگریزوں کی گرفت اقتدار پہ اور زیادہ مضبوط ہو گئی، اور مسلمانوں کو انہوں نے سمجھا کہ یہی اس ذمہ دار ہیں اس ہنگامے کے، تو زیادہ تر ظلم و ستم کا نشانہ بھی وہی بنے، اور وہ شعبہ زندگی سے نکالے گئے، شک کی نظر سے دیکھے گئے، نظام تعلیم ان کا ختم ہو گیا، ایڈمنسٹریشن سے وہ نکال دیے گئے، اور اس طرح آہستہ آہستہ ان کو کوئی زندگی میں کرنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ سر سید نے اتنا یہ پریشر پڑا کہ سر سید کہنے لگے میں ہجرت، میرے تو بال سفید ہو گئے اور میں سوچ رہا تھا مصر ہجرت کر جاؤں۔ بعض لیڈر جو تھے بڑے اس وقت، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ ہجرت کر گئے عرب میں۔ تو وہ حالت یہ تھی کہ اس شہر بے چراغ میں تو جائے گی کہاں، اے شب فراق تجھے گھر ہی لے چلیں۔ تو یہ صورتحال تھی کہ ساری زمانے کی جو مجلسی، تو اس پہ کسی کو کرنے کی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ علماء کرام جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو دائرے میں محدود کر لیا، انہوں نے کہا پریزرو کرو اپنی، اور جب کوئی اچھا وقت آئے گا تو پھر نکلیں گے باہر۔ لیکن سر سے یہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ ہم اس موقع ہم نے ضائع کر دیا تو پھر ہمارا ہندوستان میں بطور عزت دار ایک قوم ہمارا نام و نشان، ہماری داستان پھر داستانوں میں نہیں ملے گی۔ تو وہ نکلے باہر، لیکن وہ جدید تعلیم تھی، نیا دور تھا۔ سر سید سے یہ میں سمجھتا ہوں جو غلطی ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو سائنس تھی اور مذہب ان کو ایسے ثابت کر دیا گویا ایک سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر سائنس جو ہے اس زمانے کی اور مذہب اور ایمانیات برابر ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ کیا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ، تو بات یہ ہے وہ جو انعام ملتے ہیں بندے کو وہ تو استقامت کے بعد ملتے ہیں۔ انہوں نے وہ جو چیزیں تھیں، حقیقتیں تھیں، وہ شعور کی سرچ لائٹ سے دکھا دیں۔ اس سے میں سمجھتا ہوں جو نئی نسل ہے کنفیوز ہوئی ہے، اور بلکہ آپ دیکھیں اس زمانے میں ڈپٹی نذیر احمد ہیں اردو کے پہلے ناول نگار، اگر دیکھا جائے تو ان کے ناولوں کے کردار جو وہ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی یہ ہے پادری صاحب کی اعلیٰ اخلاقیات والی کتاب، گویا میں یہ پوچھا یہ صرف تعلیمی اعتبار سے تھا کہ مالی اعتبار سے بھی یا سیاسی اعتبار سے بھی انحطاط تھا؟ بالکل، اس میں دیکھیں جو مسلمانوں کے جو تھے زیادہ تر ایڈمنسٹریشن میں جاتے تھے، حکمران تھے، حکمرانی سے وہ نکل گئے، ایڈمنسٹریشن سے وہ نکل گئے، تو تجارت تو پہلے ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی،
تو سارے شعبے زندگی جو ایسے متاثر ہو رہے ہیں. ایک اور گروپ نکلا جس نے جذباتی انداز میں اس کو فاصلے کو کور کرنے کی کوشش کی دین اور دنیا کے, لیکن بقول پروفیسر شیخ اکرام ان کا معاملہ یہ تھا کہ بات تو حکومت علیہ کی کرتے تھے, لیکن کاغذ کی کامیابی کے زمانے میں 50 صفحے کا ایک رسالہ جاری نہ رہ سکتا تھا. یہ صورتحال تھی اس لحاظ سے. تو مجموعی لحاظ سے اس طرح کا عالم تھا, اور وہ جیسے کوئی حبس کا عالم ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں کسی کو کوئی ہوا کا جھونکا آئے تو کچھ نکلیں, اس سے باہر نکلیں, اور وہ اعتماد اور جو تھا وہ ان کا جو ختم ہو گیا تھا. جس طرح بھی نصیر حبیب صاحب نے مسلمانوں کی ذب و حالی کا ذکر کیا ہے, تعلیمی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, فکری اعتبار سے, ہر لحاظ سے مسلمان انحطاط کا شکار تھے, اس کی کیا وجہ تھی؟ دراصل بات یہ ہے کہ یہ ایک تقدیر الہی تھی. یہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیش گوئی فرمائی تھی کہ ایک زمانہ آنے والا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان کی صداقت کی نشانی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ یاتی علی الناس زمان, فرمایا یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ ولا یبقى من القرآن الا رسمہ مساجدہم عامرات ولکن خراب من الہدی. پھر فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت ادیم السماء کل فتنۃ تاتی منہ و تعود الیہ. تو اس میں دیکھیں ان الفاظ کو اگر پڑھیں کہ 1400 سال پہلے یہ الفاظ کہے گئے تھے, اور کس شان سے یہ الفاظ آج پورے ہو رہے ہیں. ان کا ترجمہ بھی بتا دیں. جی, اس کا معنی ہے کہ یاتی فرماتے ہیں کہ ایک لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے. فرمایا کہ لوگوں پر, یہ نہیں فرمایا کہ میرے, فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا. نہیں وہ حالی نے کہا کہ اسلام کا نام باقی رہ گیا, بس ہاں دین باقی نہ. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ اس میں یہ بتایا گیا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا, اور قرآن کے صرف حروف صرف لوگ پڑھیں گے, اس پر عمل نہیں کریں گے. تو فرمایا کہ اس زمانہ کے جو مسجدیں ہیں بڑی بڑی بنیں گی, لیکن وہ ہدایت کے لیے نہیں. یہ فلاں قبیلے کی مسجد ہے, یہ فلاں کی ہے, یہ فلاں کی, یہ جھگڑا ہو رہا ہے دنیا میں ہو رہا ہے. اور فرمایا کہ علماءہم, یہ نہیں فرمایا کہ علمائی, آپ فرمایا تھا علماء فرمایا کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہ فرمایا تھا کہ اس زمانہ میں جو میرے علماء ہوں گے وہ تو نبی جو ہیں انبیاء اس زمانہ بنی اسرائیل کے ان کے مقام کے ہوں گے. جی دوسری حدیث میں جی ہیں. تو اس میں فرمایا کہ علماء ہم, اس زمانہ کے جو علماء ہوں گے, ان لوگوں جو علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے, کیونکہ ہر فتنہ انہی میں سے آئے گا اور پھر انہی میں سے لوٹ کر واپس جائے گا. تو یہ ایک پیش گوئی تھی جو پوری ہو کر رہنی تھی. یہ ایک خدائی آواز تھی, ایک خدائی تقدیر تھی جو ہو کر رہنی تھی.